أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جہنم وساءت مصیرا. اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. میرے دوستو، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے بازاروں کے اندر ایک دھوم مچ جاتی ہے کہ بہت بڑی عید آ گئی ہے، اور اسے جو ہے لوگ بہت بڑی عید سمجھ رہے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کیا ربیع الاول کا جو مہینہ ہے اس بارے میں کچھ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ یہ مہینے کو بہت ہی زیادہ عظیم سمجھ رہے ہیں، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی مہینہ نہیں ہے، اور لوگ اتنے زیادہ اس مہینے کے اندر، خاص کر کے 12 دنوں کے اندر اتنے زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اتنے زیادہ اہتمام کبھی اور نہیں کرتے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دین کے اندر ربیع الاول مہینے کے بارے میں کچھ ثابت ہے؟ تو دیکھیں میرے دوستو، آپ کو یہ بات جان کر کے بڑی حیرانی ہوگی کہ یہ جو مہینہ ہے ماہ ربیع الاول، اس مہینے کی کوئی فضیلت، کوئی اہمیت قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ہے. جبکہ دیکھیے یہ بات مسلم ہے اور یہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول مہینے میں ہوئی، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی رمضان کے مہینے میں بنایا گیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول مہینے میں ہوئی، مگر قرآن مجید کے نزول کا آغاز رمضان کے مہینے میں ہوا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول مہینے میں تو ہوئی، مگر ربیع الاول مہینے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، جبکہ ساری فضیلت رمضان کے مہینے کو ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول مہینے میں ہوئی، مگر اللہ نے روزہ رکھنے کے لیے یہ کہا کہ رمضان کے مہینے میں تم روزہ رکھو. قرآن مجید کے اندر صرف اور صرف رمضان مہینے کا نام مذکور ہے، جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول مہینے میں ہوئی. اس مہینے کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا ہے. اور تو اور ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ربیع الاول مہینے میں پیدا ہوئے، یہ آپ کو معلوم تھی، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک عمرہ بھی ربیع الاول مہینے میں نہیں کیا. آج کل لوگ ربیع الاول مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے مرتے ہیں، جبکہ خود جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک عمرہ بھی اس مہینے میں نہیں کیا، جبکہ آپ جانتے تھے. اچھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئی، مگر فضیلت جمعہ کے دن کو ملی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش
پیر کے دن ہوئی، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کی فضیلت کے بجائے اللہ نے کہا کہ عرفہ کے دن کی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش اختلاف کو مانتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کو ہوئی، مگر اس تاریخ کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی روزہ نہیں رکھا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ میں 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کے تاریخ کو ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوا، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر مہینے میں 13، 14، 15 چاند کے حساب سے ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اور تو اور ہے، مسلمانوں کے جو 2 بڑے عید ہیں، رمضان کے بعد عید الفطر اور بقرعید، یہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں نہیں ہے، یا تو شوال کے مہینے میں یا ذی الحجہ کے مہینے میں لیجئے۔ اور تو اور ہے، جو حج ہوتا ہے وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں سے نہیں ہے، بلکہ حج بھی ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ میرے دوستو، مختصر طور پر آپ یہ جان لیں کہ شریعت کے اندر کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو ربیع الاول کے مہینے میں کرنا ثابت ہو، اور لوگ جو ہے ربیع الاول مہینے کو بہت ہی عظیم مہینہ سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھ لیجئے، ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، اس کے اندر عقل مندوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ جو عقل مند ہوگا وہ سمجھ لے گا، وہ جان لے گا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ربیع الاول مہینے میں تو پیدا ہوئے، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اس مہینے کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ اللہ رب العالمین نے بھی اس مہینے کے اندر مذہب اسلام کی کسی عبادت کو نہیں رکھا۔ اللہ حکیم ہے، اللہ علیم ہے، اللہ کو معلوم تھا کہ اس مہینے کو لے کر کے آگے کیا ہونے والا ہے، اسی لیے اس مہینے کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کبھی آپ نے سنا، کبھی آپ نے جانا، کبھی آپ نے پڑھا؟ کبھی نہیں۔ کوئی مسلک والے لوگ نہیں کہتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، سب سے پہلی بات تو آپ نے یہ جانا کہ ربیع الاول مہینے کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے، مگر اس مہینے کی کوئی فضیلت اور کوئی خاص خصوصیت اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی۔ اس کے بعد دوسری بات، جو ہمارے میلاد منانے والے بھائی ہیں، یہ میلاد کو ثابت کرنے کے لیے اور ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے قرآن اور حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ چیز ثابت نہیں ہے، لیکن ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے طرح طرح کے حیلے اور بہانوں سے طرح طرح کی باتوں کو پیش کر کے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میلاد منانا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں کہ میلاد منانا ہی محبت رسول ہے، اور جو میلاد نہیں مناتا ہے وہ گستاخ رسول ہے۔ جو میلاد نہیں مناتا ہے وہ گستاخ رسول نہیں بلکہ دشمن رسول ہے، یہاں تک کہتے ہیں، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اور اس کے لیے دلیل کیا دیتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ ابو لہب کو جہنم کے اندر تھوڑی دیر کے لیے آرام ملتا ہے، جہنم کے اندر تھوڑی دیر کے لیے اسے پانی پلایا جاتا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، سنے کہ نہیں سنے؟ بہت ہی مشہور اور معروف واقعہ، اور یہ جو قصہ ہے بخاری کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آج اس کی حقیقت کو جان لیجیے۔ ابو لہب کے خواب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، وہ بھی بغیر سند کے، سند اس کا ذکر نہیں کیا کہ یہ واقعہ اور یہ خواب کس نے دیکھا، یہ بیان نہیں کیا۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اب بخاری کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کو یہ بات معلوم ہے کہ بخاری دنیا میں سب سے صحیح کتاب ہے، تو یہ بات بخاری کے اندر مذکور ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہے، جبکہ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند بھی بیان نہیں کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، ایک بات نقل کی ہے کہ عروہ نے یہ کہا کہ
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان میں سے کسی نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو، تو ابو لہب کو پوچھا کہ کیا حال ہے؟ تو ابو لہب نے کہا کہ بھائی میں تو جہنم کے اندر جل رہا ہوں، ہاں صرف ایک بات کی وجہ سے مجھے انگوٹھا کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس کے بقدر مجھے جہنم میں راحت ملتی ہے، اور ایسا اس لیے کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں صہیبیہ لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے جہنم کے اندر راحت پہنچایا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں بیان کیا کہ کس نے خواب میں دیکھا۔ بعض روایتوں کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ یہ خواب دیکھنے والے حضرت عباس تھے، اور اس خواب کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے دیکھا تھا۔ تو جب اسلام قبول کرنے سے پہلے دیکھا تھا تو اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ جب ایک انسان کفر کی حالت میں جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے، جو سب سے اہم بات ہے، کہ میلاد منانا اگر اس واقعے سے ثابت ہوتا تو خواب دیکھنے والے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو سب سے پہلے وہی میلاد مناتے، اس لیے کہ وہ تو آپ کے چچا تھے، لیکن اس واقعے سے انہوں نے میلاد تو نہیں منایا۔ کہیں پر یہ مذکور نہیں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھنے کے بعد میلاد منایا ہو، ایسا تو کبھی کسی نے بیان نہیں کیا، نہ ہی کسی کتاب کے اندر ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جا کر کے وہ بولتے کہ میں نے پہلے ایسا خواب دیکھا تھا، آپ کی پیدائش کی خوشی میں ابو لہب کو جہنم کے اندر آرام اور سکون مل رہا ہے۔ تو جو بات خواب دیکھنے والے کو سمجھ میں نہیں آئی وہ آج کل کے لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ تیسری بات تو آپ نے سن ہی لیا کہ اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، بلکہ یہ منقطع روایت ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ چوتھی بات اس سلسلے میں یہ ہے میرے دوستو کہ ابو لہب میلاد منایا، چلیے مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، میلاد منایا، بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں ایک لونڈی کو آزاد کر دیا بولتے، تو ابو لہب میلاد منا کر کے بھی جہنم کے اندر گیا۔ گویا کہ جو میلاد منائے گا جہنم کے اندر جائے گا۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے میلاد منایا لیکن اس نے ابو لہب نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار کیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر بددعائیہ کلمات کہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر اس نے طرح طرح کے الزامات لگائے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس نے جینا حرام کر دیا، میلاد منا کر کے جہنم کے اندر گیا۔ اور صحابہ کرام نے میلاد نہیں منایا لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ گویا کہ میلاد منانا ابو لہب کا طریقہ ہے، میلاد نہیں منانا صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اب جس انسان کو جو مرضی آئے وہ اختیار کرے، جس کو ابو لہب کا طریقہ چاہیے وہ طریقہ پسند کرے، ہمیں صحابہ کرام کا طریقہ چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اقرار کیا لیکن میلاد کبھی نہیں منایا۔ چھٹی بات اس سلسلے میں یہ ہے میرے دوستو کہ دیکھیے یہ واقعہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے، یہ واقعہ صحیح نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ واقعہ قرآن کے خلاف ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر اللہ نے کیا کہا؟ قرآن مجید کے اندر اللہ نے یہ کہا کہ جو کافر ہوگا، جو جہنم کے اندر جائے گا، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، کہ ایسے انسان کو جو جہنم کے اندر جائے گا، جہنمیوں کو جہنم کے اندر نہ ہی ٹھنڈا پانی پینے کے لیے ملے گا اور نہ ہی آرام اور سکون ملے گا۔ جی ہاں، کوئی ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا، الا حمیما و غساقا، ہاں گرم کھولتا ہوا پانی اور خون اور پیپ ملے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ قرآن مجید کے اندر کہہ رہا ہے کہ جہنمیوں کو جہنم کے اندر تھوڑی دیر کے لیے بھی ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا، تھوڑی دیر کے لیے بھی آرام و سکون نہیں ملے گا، اور جو گرم پانی ملے گا، جو کھولتا ہوا خون اور پیپ ملے گا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، اللہ نے کہا کہ یہ کھانا اور یہ پانی اس سے جہنمیوں کا بھوک نہیں مٹے گا، وہ موٹا نہیں ہوں گے، ان کے بھوک اور پیاس نہیں مٹے گی۔ اب اس واقعے کے اندر کیا ہے؟ اس واقعے کے اندر یہ ہے کہ ابو لہب
نے خواب میں یہ کہا کہ مجھے جہنم کے اندر آرام و سکون ملتا ہے، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جہنمیوں کو آرام و سکون نہیں ملے گا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ جھوٹا واقعہ ہے۔ اللہ کی بات سچی ہے، قرآن کی بات سچ ہے، یہ بات بالکل ہی جھوٹی بات ہے۔ جس نے بھی اس کو بیان کیا وہ ایک من گھڑت بات تھی۔ بڑا تعجب ہوتا میرے دوستو، حیرت کی بات ہے کہ قرآن مجید کے اندر جس کو اللہ نے یہ کہا، یہ جو ابو لہب ہے یہ بھڑکتے ہوئے آگ کے اندر جائے گا، یہ قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ قرآن نے جسے یہ کہا کہ جہنم کے اندر جائے گا، قرآن نے جسے یہ کہا کہ یہ ملعون ہے، یہ ظالم ہے، یہ جہنمی ہے، لیکن ہمارے مسلمان بھائی اسے جہنم کے اندر بھی آرام پہنچانا چاہتے ہیں۔ کیا کرشمہ ہے دیکھ لیجیے، قرآن جسے جہنمی کہہ رہا ہے لیکن ہمارے میلادی بھائی جو ہے جہنم میں بھی آرام پہنچانا چاہ رہے، کیوں؟ میلاد کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو آپ جو ہے یہ بات جان لیں کہ یہ جو بات کہتے ہیں کہ ابو لہب کو آرام و سکون ملا لونڈی کو آزاد کرنے کی وجہ سے، اور انہوں نے یہ لونڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کیا تھا، یہ بات بالکل ہی جھوٹی بات ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ اور یہ بات تو نقل کیا لیکن اس کی سند بیان نہیں کی ہے، لہذا بخاری کے نام پر آپ کبھی دھوکہ نہ کھا جائے۔ ہمارے میلاد منانے والے بھائی، ہمارے بھائی ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ میلاد منانا محبت رسول ہے، میلاد منانا محبت رسول کی علامت ہے، اور جو لوگ میلاد مناتے ہیں وہ لوگ عاشق رسول ہیں، کہتے کہ نہیں کہتے؟ اور جو لوگ میلاد نہیں مناتے ہیں ایسے لوگ دشمنان رسول ہیں، گستاخ رسول ہیں۔ تو آئیے اس بات کی حقیقت کو بھی دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کیا میلاد منانا محبت رسول ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، اگر یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، اس بات کو ہم صحابہ کرام کے مقابلے میں رکھتے ہیں، صحابہ کرام کے اعمال اور کردار اور صحابہ کرام کے کام کو دیکھتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے۔ اگر میلاد منانا محبت رسول ہوتی، ذرا غور سے سنیے، آپ کو یاد رہنی چاہیے باتیں، اگر میلاد منانا محبت رسول ہوتا تو سب سے پہلے اس کائنات کے اندر یہ میلاد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناتے، اس لیے کہ انہوں نے 2 سال 2 مہینے حکومت کی، لیکن انہوں نے کبھی میلاد نہیں منایا اور نہ ہی کبھی جلوس نکالا اور نہ ہی جلوس کے اندر کبھی شامل ہوئے۔ اگر یہ محبت رسول کی علامت ہوتی میلاد تو سب سے پہلے یہ میلاد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناتے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے 10 سال 6 مہینے حکومت کی، سبحان اللہ، 10 سال 6 مہینے حکومت کی لیکن کبھی میلاد نہیں منایا، نہ ہی کبھی جلوس نکالا۔ اگر یہ میلاد منانا محبت رسول کی علامت ہوتی تو سیدنا ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلاد مناتے، اس لیے کہ انہوں نے 11 سال 11 مہینے حکومت کی، وہ اپنی خلافت کے اندر میلاد مناتے یا جلوس نکالتے۔ اگر یہ میلاد منانا محبت رسول ہوتا تو پھر چوتھے خلیفے آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلاد مناتے، اس لیے کہ انہوں نے 4 سال 8 مہینے حکومت کی لیکن کبھی میلاد نہیں منایا، کبھی انہوں نے میلاد کے لیے جلوس نہیں نکالے۔ اگر یہ میلاد منانا محبت رسول ہوتا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلاد مناتے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے 20 سال حکومت کی، 20 سال حکومت کی لیکن 20 سال میں ایک مرتبہ بھی میلاد نہیں بنایا۔ اب ذرا سوچئے کہ ان کی جو دور خلافت ہے، ان کی زندگی میں بھی ربیع الاول کا مہینہ آیا کہ نہیں آیا؟ 2 مرتبہ کم سے کم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آیا، 10 سال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ربیع الاول کا مہینہ آیا 10 مرتبہ، 11 مرتبہ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں ربیع الاول کا مہینہ آیا، 4 مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آیا، 20 مرتبہ ان کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ربیع الاول کا مہینہ آیا، لیکن انہوں نے کبھی میلاد نہیں منایا۔ یہ تو مشہور اور معروف 4-5 نام ہیں
ورنہ یاد رکھ لیجئے اس کائنات کے اندر جتنے بھی صحابی ہیں کبھی انہوں نے میلاد نہیں منایا، کبھی بھی، بلکہ اس کی جو ایجاد ہے وہ تو 6 صدی ہجری کے اندر ایجاد کی گئی ہے، 6 صدی ہجری۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ گزر جانے کے 600 سال کے بعد اربل ایک شہر ہے، وہاں کا بادشاہ تھا ابو سعید کوکبری، اس نے اس کو ایجاد کیا تھا۔ اس کی وفات جو ہے 630 ہجری کے اندر ہے، اور جو ہے اس بارے میں فتویٰ دینے والا ایک جو ہے شخص تھا جس کا لقب جو ہے ابن دحیہ کلبی الاندلوسی تھا۔ اس نے سب سے پہلے میلاد منانے کے بارے میں کتاب لکھی اور فتویٰ دیا تھا، اور اس بادشاہ نے اس کے کتاب لکھنے پر 1000 دینار اشرفیہ دی تھی سونے کے، خوش ہو کر کے، واہ تو نے کتنا اچھا کام کیا، میلاد کے بارے میں تو نے کتاب لکھ کر کے ہماری ہمت افزائی کی۔ اور یہ انسان کیسا تھا جانتے ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اپنی کتاب لسان المیزان کے اندر لکھتے ہیں بڑا کمینہ انسان تھا، خبیث اللسان تھا، یہ متکبر تھا، محدثین کے شان میں گستاخی کرتا تھا، جھوٹ بولنے والا تھا۔ دیکھیے اب ایسے انسان نے کتاب لکھی تو سوچ لیجئے کہ اس نے اپنی کتاب کے اندر کیا لکھا ہوگا۔ اور تو اور ہے وہ جو بادشاہ ہے مظفر الدین، جس کا نام جو ہے ابو سعید کوکبری ہے، اس کے بارے میں علامہ یاقوت الحموی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ بھی بڑا ظالم بادشاہ تھا، لوگوں کے مال کو چھینتا تھا، لوگوں کے مال کو غصب کرتا تھا، اور میلاد کی محفلیں سجاتا تھا، لاکھوں روپیہ خرچ کرتا تھا سجانے پر، میلاد کی محفل سجانے پر۔ میلاد منانے والا سب سے پہلا بادشاہ یہ تھا۔ اربل شہر کے اندر 630 ہجری میں اس کی وفات ہوئی، تب اس نے اس کو ایجاد کیا تھا۔ 600 سال کے بعد اس میلاد کی ایجاد ہو گئی ہے۔ تو اس سے پہلے کے لوگ، 600 سال پہلے کے لوگ، کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تھے؟ بولیے بھائی، اگر یہ محبت رسول کی علامت ہوتی تو صحابہ کرام کرتے، اور ہمیں صحابہ کرام کا طور اور طریقہ پسند ہے۔ جس کو ابو لہب کا طریقہ پسند ہے وہ اختیار کر لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کا راستہ چاہیے، اور اسی بارے میں اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید کے اندر کہا ہے۔ سن لیجیے اللہ نے کیا کہا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، کہ جو انسان حق آنے کے بعد، حق واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے پر چلے گا۔ یہاں مومنین سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی راہ ہے کہ میلاد نہ منائی جائے۔ یہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، امیر معاویہ اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نقش قدم کی پیروی ہے کہ میلاد نہ منائی جائے، جلوس نہ نکالی جائے۔ اللہ نے کہا جو مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے پر چلے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسے اسی راستے پر چلائیں گے، اور وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم ایسے انسان کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے جو کہ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو کہ بہت بری جگہ ہے۔ جی ہاں، صحابہ کرام کے راستے کو جو چھوڑے گا جہنم کے اندر جائے گا۔ مسئلہ تو بالکل ہی واضح ہے، مسئلہ تو بالکل ہی کلیئر ہے۔ یہ اللہ نے کہا ہے کہ تم صحابہ کرام کے راستے پر چلنا، ورنہ ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ لوگ کہنے دیجیے، گالیاں دیتے ہیں، دینے دیجیے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ پرواہ مت کریں، آپ بے فکر رہیں۔ اگر کوئی آپ کے سامنے میں کہتا ہے کہ محبت رسول ہے تو اچھی بات ہے، محبت رسول ہے، ذرا یہ بتلاؤ کہ حضرت ابوبکر کے دل میں محبت تھی یا نہیں تھی؟ اس کائنات میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی محبت کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی مائے کا لال پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ سب چلو پلو منو لوگ ہیں، تھوڑی سی بات سے گھبرا جاتے، اسلام کو چھوڑ کر کے بھاگنے والے لوگ ہیں۔ کیا یہ لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں، جو پورے گھر کا ساز و سامان اٹھا کر کے لے آئے؟ ہے کہ نہیں؟ تو یہ محبت رسول کی علامت نہیں ہے، یہ لوگوں نے گڑھ لیا ہے، یہ لوگوں کی باتیں ہیں، یہ قرآن حدیث کی بات نہیں ہے۔ محبت رسول کی علامت یہ صحابہ کرام ہے۔ صحابہ کرام نے نہیں منایا، ہم بھی نہیں منائیں گے، اور قیامت تک نہیں منائیں گے۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی کہا، کیا کہا جانتے ہیں؟ کہ اے لوگو، میرے بعد تم لوگ بہت ہی زیادہ اختلاف دیکھو گے، لہٰذا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تو تم لوگ میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے 4 خلفاء کا جو ہدایت پر ہے ان کے طریقے کو لازم پکڑنا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اے لوگوں سن لو، عزو علیہ بالنواجس، کہ مضبوطی سے تھام لینا، تمسکو بہا وعزو علیہ بالنواجس، میری سنت پر اور خلفائے راشدین کی سنت پر مضبوطی سے جم جانا، ہاتھ سے نکلنے مت دینا، دانت سے پکڑ لینا۔ یہ نواجس جو ہے نوکیلا دانت ہے، آپ اگر اس سے کسی چیز کو پکڑیں گے اور کھینچیں گے تو نہیں نکلے گا۔ کہا کہ اس دانت سے پکڑ لینا، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مضبوطی سے پکڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اختلاف ہوگا، لوگ اختلاف کریں گے، لوگ یہ کہیں گے وہ کہیں گے، مگر تم میرے اور میرے صحابہ کے راستے سے مت ہٹنا، اور یاد رکھنا میرے دین میں نئے نئے چیزوں کو ایجاد کرنے سے بچتے رہنا۔ کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لوگ کہتے ہیں یہ اہل حدیث لوگ میلاد نہیں مناتے، گستاخ رسول ہے، کہنے دیجیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا کہ اے لوگوں یاد رکھنا، تم صحابہ کرام نے جو کیا ہے وہی کرنا، اور جو صحابہ کرام نے نہیں کیا اس کو مت کرنا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلا تعبدوها، کہ ہر وہ عبادت جس کو اصحاب کرام نے نہیں کیا ہو، ہر وہ کام جس کو صحابہ کرام نے نہ کیا ہو، اے لوگوں تم اس کو مت کرنا۔ صحابہ کرام نے نہیں کیا، ہم نہیں کر رہے، یہ تو صحابہ کرام نے کہا ہے، یہ تو اللہ نے کہا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تمہارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کے جیسا ہے تو تم ہدایت پر ہو، اور اگر نہیں ہے تو تم گمراہ ہو۔ جی ہاں، سن لیجئے، تو دنیا کا کوئی انسان، سن لیجئے میں آپ کو ایک پتے کی بات بتلا دیتا ہوں، دنیا کا کوئی بھی انسان یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے، کوئی مائع کلال یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے کبھی میلاد منایا ہو۔ ایسے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ فلاں حدیث کی کتاب میں ہے، فلاں کتاب میں ہے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ یہ بھی ایک بات ہے، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا تو قرآن سے ثابت ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، ایک ظالم نے تو یہاں تک کہا میلاد اللہ بھی مناتا ہے، نعوذ باللہ۔ ایک ویڈیو ہے اس کے اندر کہا کہ میلاد اللہ مناتا ہے، کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر میلاد کا ذکر ہے، کہتے ہیں کہ تمام حدیث کے اندر میلاد کا ذکر ہے۔ یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، قرآن کی کسی آیت کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ آپ نے جان لیا کہ اس کا تذکرہ، اس کا جو ایجاد ہے، اس کی جو ایجاد ہے 600 سال کے بعد کی گئی ہے، تو قرآن میں اور حدیث میں کہاں ہوگا؟ دیکھیں میرے دوستو، بخاری کے اندر عید میلاد النبی کے نام سے کوئی باب نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ مسلم شریف کے اندر کوئی حدیث نہیں ہے، ابو داؤد کے اندر کوئی حدیث نہیں ہے، ترمذی کے اندر کوئی حدیث نہیں ہے، نسائی شریف کے اندر کوئی حدیث نہیں ہے، ابن ماجہ کے اندر کوئی حدیث نہیں ہے، موطا امام مالک کے اندر کوئی حدیث نہیں ہے، مسند احمد کے اندر کوئی حدیث نہیں ہے، اور کوئی ایسا باب نہیں ہے جس کے اندر اس کا ذکر ہو کہ میلاد منانے کی یہ فضیلت ہے۔ دنیا کے جتنے بھی مشہور و معروف حدیث کی کتابیں کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ حدیث کی کتابوں کو تو چھوڑیے، حنفی فقہ کی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ میلاد منانے کے فضائل کا ذکر نہیں ہے۔ اب حنفی فقہ کی کتنی مشہور کتابیں، ایک قدوری ہے، ایک فتاوی عالمگیری ہے، یہ جتنے بھی ہیں نا، اس کے اندر بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ میلاد منانے کی یہ فضیلت ہے۔ فقہ کی جو مشہور و معروف کتابیں ہیں اس کے اندر بھی اس کا بیان موجود نہیں ہے، کسی بھی حدیث کتاب کے اندر نہیں ہے۔ آپ دھوکہ مت کھائیے، کسی بھی آیت کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اب جب کسی بھی حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے، صحابہ کرام سے یہ عمل ثابت نہیں ہے، تو یہ کہنا کہ جو میلاد نہیں مناتے گستاخ رسول ہے، کتنا خطرناک جملہ ہے۔ یہ اتنا خطرناک جملہ ہے کہ اس جملے کے زد میں تمام صحابہ کرام آ جاتے ہیں، تمام محدثین آ جاتے ہیں، تمام محدثین، اور تو اور ہے
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی گستاخ ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بھی اپنی زندگی کے اندر کبھی میلاد نہیں منایا. جی ہاں، سن لیجئے، آپ بتلائیے لوگوں کو، آپ لوگوں کو بتلائیے کہ اچھا میلاد نہیں منانا اگر گستاخ رسول ہے تو پھر ایسی صورت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت کر دو. اس لیے کہ انہوں نے بھی اپنی زندگی کے اندر کبھی میلاد نہیں منایا. وہ اچھے تھے، ان لوگوں نے ان کو بدنام کر دیا ہے. میرے دوستو، پتہ یہ چلا کہ کسی بھی حدیث کتاب کے اندر نہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ تاریخی روایات، کچھ من گھڑت قصے، کچھ واقعات کتاب رکھ کر کے. ایک بھائی نے ایک عالم کا ویڈیو بھیجا، اور بڑی بڑی کتابیں رکھا، بخاری مسلم یہ وہ رکھا ہے، کتاب دیکھ کر کے بول رہا ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بخاری کے اندر مسلم کے اندر ہے، وہ بول بھی رہا ہے. کتنا دھوکہ دینے. دیکھیے یہ سب ظالم ہیں، اللہ اس کے رسول کے نام پر اس طرح کی باتیں کہتے ہیں. اور ایسا اس لیے کہتے ہیں کہ اگر وہ بخاری کا، مسلم کا، قرآن کا، حدیث کا نام نہیں لیں گے تو ان کی بدعت کی دکان نہیں چلے گی، ان کا پیٹ نہیں بھرے گا. اس لیے وہ اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ فلاں کتاب کے اندر ہے، فلاں حدیث کے اندر ہے، تم فلاں مسلم بادشاہ تھا، اس نے یہ کیا، مکہ کے اندر ایسا ہوتا تھا، مدینہ کے اندر ایسا ہوتا تھا. سب جھوٹی باتیں. یہ سب جو ہے، یہ باتیں جو نقل کرتے ہیں نا، اسی جھوٹے انسان کی کتاب سے نقل کرتے ہیں. اس نے کتاب لکھی تھی التنویر کر کے، اس کا نام ہے، جو ابن دہیہ کلبی تھا، جس کے وفات 633 ہجری میں ہوئی. اسی کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں. اور یہ انسان کتنا بڑا ظالم تھا یہ آپ نے سن لیا. تو میرے دوستو، یہ کہنا کہ محبت رسول کی علامت ہے غلط ہے. اور یہ کہنا کہ جو لوگ میلاد نہیں مناتے گستاخ رسول ہے، یہ جملہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زد میں کہ تمام صحابہ کرام آ جاتے ہیں، تمام محدثین آ جاتے ہیں، تمام امام آ جاتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی آ جاتے ہیں. میرے دوستو، میلاد منانے والے بھائی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سارے جہاں میں دھوم مچی ہے، سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. کہتے کہ نہیں کہتے؟ یہ تو آج کل نعت وغیرہ بہت ہی زیادہ چلتا ہے، اور ان دنوں میں وہی بجاتے ہیں، سارے جہاں میں دھوم مچی ہے اور جو ہے سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. تو یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، یہ جس نے بھی کہا وہ بھی بہت بڑا ظالم تھا. میں آپ کو یہ بات بتلا دیتا ہوں کہ جو لوگ 12 ربیع الاول کے دن یہ ناچتے اور گاتے ہیں، ایسے لوگ ابلیس کے حواری ہیں. جی ہاں، سن لیجئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش میں اختلاف ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی یہ کسی کو نہیں معلوم ہے. سن لیجئے، بہت سخت اختلاف ہے. راجح قول یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کے دن ہوئی. لیکن جانتے ہیں، کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش 1 ربیع الاول کو ہوئی، کسی نے کہا کہ 2 کو، کسی نے کہا 8 کو، کسی نے کہا 9 کو، کسی نے کہا 11 کو، کسی نے کہا 12 کو، کسی نے کہا 22 ربیع الاول کو، کسی نے کہا محرم کے مہینے میں، کسی نے کہا رمضان کے مہینے میں. اتنے زیادہ اقوال ہیں، اللہ نے چھپا دیا. یہ بھی ایک حکمت ہے. پیدائش آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کس تاریخ کو ہوئی، یہ اس کا حتمی فیصلہ قرآن اور حدیث کے اندر مذکور نہیں ہے. ہاں، دن کے بارے میں ہے لیکن تاریخ کا ذکر نہیں ہے. اللہ نے اس کو چھپا دیا ہے. لیکن جو وفات ہے وہ 12 ربیع الاول کے دن ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. 12 ربیع الاول کے دن یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ آئے تو وہ دن سب سے زیادہ روشن دن تھا، اور جس دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہوا وہ سب سے تاریک دن تھا. یہ وہ دن ہے جس دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتقال کر گئے. اور اس دن ناچتے ہیں، میوزک لگاتے ہیں، ٹھمکے لگاتے ہیں، اپنے سرین کو ہلاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں. کرتے کہ نہیں کرتے؟ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے، میوزک چلتا ہے، گانے کی دھن پر یہ لوگ نعت گاتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میلاد کا جلوس جا رہا، اگر عورتیں دیکھ رہی ہے تب تو کچھ زیادہ ہی نوجوان ناچنے لگ جاتے ہیں. داڑھی موچھ چھلے لوگ میلاد کا جلوس نکالتے ہیں. ان کی مسجدوں میں نمازیں ہوتی رہتی ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھتا. کیا یہ بے نمازی، کیا یہ داڑھی موچھ چھلے اور یہ ناچنے گانے اور شرابی نوجوان عاشق رسول ہیں؟ اس دن تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، اور پھر یہ کہتے ہیں بھائی ہم تو پیدائش کا جشن مناتے ہیں، جس کو وفات کا جشن منانا ہے وہ منائے. میرے دوستو، آئیے میں اس بات کا ایک جواب دے دیتا ہوں.
جو یہ کہتے ہیں کہ سارے جہاں میں دھوم ہے اور ابلیس کے سوا سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا کہ اے 12 ربیع الاول کیسا دیا تو نے فراق، اے 12 ربیع الاول کیسا دیا تو نے فراق، تاجدار دو جہاں اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے دن انتقال ہو گئے، تاجدار دو جہاں اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ غمگین ہے کون و مکان، فلک بھی اشک بار ہے، پورے جہان میں غمگینی ہے اور آسمان بھی رو رہا ہے، مگر ابلیس کے حواری بڑی دھوم سے خوشیاں منا رہے ہیں۔ اسی انداز میں جواب ہے جس انداز میں یہ کہتے ہیں کہ جہاں میں سوائے ابلیس کے سب خوشی منا رہے ہیں، تو مگر ابلیس کے حواری بڑی دھوم دھام سے خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، آپ یہ بات جان لیں اور آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ چیز قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور یہ کرنا یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ ہر سال جو ہے دھوم دھام سے مناتے ہیں، منانے دیجئے، یہ چیز بدعت ہے۔ کوئی چیز ثابت کرنے سے جو چیز ثابت نہیں ہے وہ ثابت نہیں ہوتی ہے۔ میرے دوستو، آج تو آپ نے یہ سنا، اگلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ جو ہے بہت ہی اہم بات سنیں گے۔ وہ کیا ہے کہ بدعت کو ثابت کرنے کے لیے لوگ طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ہم میلاد مناتے ہیں تو کیا غلط کرتے ہیں، نبی کا ذکر خیر کرتے ہیں، بولتے کہ نہیں بولتے، نبی کا ذکر خیر کرتے ہیں، نبی کی سیرت بیان کرتے ہیں تو غلط کیا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بدعت کو ثابت کرنے کے لیے کیا حرج کیا ہے، کون سا ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے نے کیا، کیا ہمارے بڑے غلط تھے۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم میلاد منائیں گے تو غلط، تم مسجد میں فین لگا لیتے، مسجد میں اے سی لگا لیتے تو کیا وہ بدعت نہیں ہے؟ تمہارا پیدا ہونا بھی بدعت ہے۔ یہ سب سوال ہے، یہ میں آج ہی لکھ کر کے لایا تھا لیکن وقت نہیں ہے، ایسا کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن میں زبر سے لگانا بھی بدعت ہے۔ تو ان سارے باتوں کا اگر آپ جواب جاننا چاہتے ہیں تو اگلے خطبہ جمعہ میں آپ پہلے سے رہیے، انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم آپ کو انہی باتوں کی دلیل اور انہی باتوں کو پیش کریں گے۔ آئیے میرے دوستو، آپ تمام لوگوں کے لیے ایک آخری بات ہم نے بچا کر کے رکھی تھی جو کہ آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں۔ جیسا کہ میں نے شروعات میں یہ کہا تھا کہ لوگ ابو لہب کے خواب کو زیادہ بیان کرتے ہیں، بہت ہی زیادہ ابو لہب کے خواب کو بیان کرتے ہیں، بہت زیادہ، اور کہتے ہیں کہ اس سے میلاد ثابت ہوتا ہے۔ تو میں بھی آپ کو ایک خواب بتا دیتا ہوں، ویسے تو میں 2 خواب لکھ کر کے لایا تھا لیکن ایک خواب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لوگوں کو آپ بھی خواب بتلائیے۔ خواب سے دین کا مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، خواب سے دین کا مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، کسی کے خواب سے دین کا مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، لیکن اگر خواب سے دین کا مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے تو آپ یہ بتلائیے کہ یہ بھی خواب ہے، اس کو صحیح مانو۔ ایک خواب جو ہے تاریخ بغداد کے اندر ہے، تاریخ بغداد جلد 13 صفحہ نمبر 403، محمد بن حماد یہ خواب دیکھنے والے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ تو خواب میں دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ بتلائیے کہ کیا میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو سنوں اور اس کو پڑھوں، اس پر عمل کروں؟ خواب میں کیا میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو سنوں، پڑھوں، عمل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن حماد رحمۃ اللہ علیہ کو 3 مرتبہ کہا نہیں نہیں نہیں، تم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو نہیں ماننا، ان کی بات کو نہیں سننا، نہ ہی اس پر عمل کرنا۔ پھر محمد بن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا آپ مجھے یہ بتلائے کیا میں ان لوگوں کی بات کو سنوں اور ان لوگوں کی بات کو پڑھوں جو حدیث کو پڑھتے ہیں، جو حدیث کو سنتے ہیں، جو حدیث پر عمل کرتے ہیں؟ کیا میں ان لوگوں کی بات کو سنوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا کہ ہاں ہاں ہاں، تم انہی کی بات کو سنو، تم حدیث پر عمل کرو، جو لوگ حدیث پڑھتے ہیں، جو لوگ حدیث سنتے ہیں، جو لوگ حدیث کو لکھتے پڑھتے ہیں، تم اہل حدیث کی باتوں پر عمل کرو۔ 3 مرتبہ کہا۔ تو یہ اگر خواب سے وہ مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے تو خواب سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ غلط ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن حماد رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ تم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو کبھی نہیں مانا۔ یہ جو ہے بالکل صحیح بات ہے، عربی کی کتاب کے اندر ہے، تاریخ بغداد کے اندر ہے۔ اور ایک واقعہ سن لیجئے، محمد بن محمد شہاب حنفی صاحب فتاوی وزاجیہ، یہ حنفی فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے،
صاحب فتاوی بساجیہ، یہ اپنی کتاب مناقب امام اعظم جلد 1 صفحہ نمبر 33 کے اندر لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو خواب میں یہ دیکھا کہ یہ جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہڈیوں کو جمع کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہڈیوں کو جمع کر رہے ہیں۔ حدیث کے اندر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے مرنے کے وقت میں تھے قیامت تک ویسے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم کبھی مٹی نہیں کھا سکتا، لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہڈیاں ہیں، تو یہ بھی خواب صحیح ہے۔ تم مان لو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنے قبر کے اندر صحیح سالم نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو بتلائیے، 2 خواب سب سے اہم ہے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے میں ابو لہب کے خواب کو بیان کرے تو آپ یہ خواب جو ہے ضرور بے ضرور لوگوں کو بتلائیے یاد رکھ کر کے۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو سنت پر اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر قائم و دائم رکھ، آمین۔ اور اے اللہ تو ہم تمام لوگوں کو بدعات و خرافات سے بھی حفاظت فرما، آمین۔ اور اے اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی جن کو سمجھ نہیں ہے، جو لوگ بدعات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ تو انہیں بدعات سے اور خرافات سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔